نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم سورہ اللیل کو کور کریں گے۔ تو جیسے کہ اس میں سورہ تو بہت چھوٹی سی ہے، بہت ہی پیارے میسیجز ہیں ہمارے لیے اس میں، تو میرا دل چاہا کہ آج ہم اس پر بات کریں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات نام اللہ کے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، والنہار، اور دن کی، اذا، جب، تجلی، وہ خوب چمکے، خوب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، فاما من اعطی واتقی، پھر جس نے مال دیا اور پھر وہ ڈرتا بھی رہا، وصدق بالحسنی، اور اچھی بات کی تصدیق بھی کی۔ تو ان 6 جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ایک عام فہم بندہ بھی آرام سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کی قسم کھائی، جس کہ ہم اس کا روزانہ ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب رات کے بعد دن آتا ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ دن آ گیا، خوب چمکتا ہے دن، روشنی ہوتی ہے، خوب ہم خوش ہوتے ہیں۔ پھر آگے جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جس نے پیدا کیا، یعنی کہ مرد اور عورت یا نر یا مادہ کو۔ پھر ان ساری چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم سب کی کوششیں مختلف ہیں، یعنی کہ جب صبح ہوتی ہے یا رات ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، یعنی یہاں پر بات جو ہو رہی ہے کہ راہ خدا میں اپنا مال دیا، پھر مال دے کے اکڑ میں نہیں آ گیا، تکبر نہیں کیا، اس کے باوجود نیکی کرنے کے باوجود کیا ہوا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، تو اس کے اندر اس چیز نے، اس نیکی نے اکڑ پیدا نہیں کی۔ پھر فرمایا ساتھ ہی کیا ہوا کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی اچھی بات آئی، اس نے سچ کی، حق کی تصدیق کی، نہ کہ دنیاوی فائدوں کے لیے جھوٹ کا سہارا دیا، جھوٹی بات کرنے والے کا گواہ بن گیا، خود بھی نہیں جھوٹ بولا اور سچ کی تصدیق بھی اس نے کی، اچھی بات کی تصدیق کی۔ تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیہ نمبر 7 میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جب یہ سارے کام کوئی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کاموں کو کرنے میں اور باقی اس کے معاملات میں ہم اس کی راہیں آسان کر دیں گے۔ تو آگے پھر آیہ نمبر 8 میں
دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، یعنی کہ اچھی بات کی تصدیق کرنے میں بخیلی، پھر مال خرچ کرنے میں بخیلی، پھر اچھے کام نہ کرنے میں جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ملا تو پیچھے ہی رہا، اور اس کو اپنی ضرورت ہی نہ سمجھا، یعنی کہ بے پرواہ بنا رہا، اپنی ہی مستی میں مگن، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آج جو میں کروں گا اس کا مجھے آگے جو ہے وہ انعام ملے گا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جیسے کہ اوپر ہم نے دیکھا آیا نمبر 6 میں کہ ایک گروپ تو وہ ہے جو کہ سچ کی اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو یہاں معاملہ الٹ ہے، جب اچھی بات ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، وہ جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے، اس نے اپنا راستہ خود ہی چن لیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے یہ مشکل راہ، یعنی کہ جو اس نے اپنے لیے چن لیا تو اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کے کام نہ آئے گا اس کا مال جو وہ ہلاکت کے گھڑے میں گرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تو پھر اس کو کھلی چھٹی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے جو اس نے مانگا، لیکن کیا ہے کہ اینڈ آف دا ٹائم اس کا مال جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گھڑے میں ڈال رہا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے رہنمائی کرنا، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ وَأَنذَرْتُكُمْ، پس ہم نے خبردار کر دیا ہے تمہیں، نَارًا تَلَظَّىٰ، ایک بھڑکتی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں نہیں جلے گا مگر وہی انتہائی بدبخت، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان سے روگردانی کی، ان کی بات نہیں مانی ان کو، تو وہ پھر اس کی سزا ہے یہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو دیتا ہے اپنا مال پاک کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، پس اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو آگے پھر دوبارہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اوپر جس نے اپنی منمانی کی، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، حق کو جھٹلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، روگردانی کی، لیکن دور رکھا جائے گا اس سے، یعنی کہ اس آگ سے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے کہ شروع میں بھی ہم نے پڑھا، اس کے کام کیا ہیں، وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی کہ زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کا حق دیتا ہے، ہر چیز پر وہ خود اپنا ہی حق نہیں سمجھتا، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اسے دینا ہو، یعنی یہ نہیں کہ وہ احسان کے بدلے احسان کر رہا ہے، اس کے پیچھے تو اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے علاوہ وہ اپنی پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے، یعنی کہ وہ تو اپنے پروردگار
کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر جواب دیتے ہیں آیہ نمبر 21 میں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور خوش ہو جائے گا اس سے۔ اللہم تجعلنا منہم۔ تو دیکھیں، جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ سورہ تو بہت چھوٹی سی ہے، یقین جانے اگر ہم اس کو یاد کر لیں یا پھر نہ بھی یاد کریں تو اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے اچھے میسج ہمیں دیتی ہے، اور ہمیں اپنی کریکشن کرنے کا اس میں موقع ملتا ہے کہ ہم ویسے تو جیسے ہمارا کھلا دشمن شیطان جو ہے ہر وقت ہمیں الجھا کے رکھتا ہے، کبھی رائٹ کو رانگ تو کبھی رانگ کو رائٹ، ہمارے آگے اپنی ہی سوچ جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو سم ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزادی تو تمہیں جیسے ہر جگہ ہی بار بار قرآن پاک میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آزادی دی، ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہاں پر چند چیزوں کی قسم کھا کے، جیسے کہ میں نے بات کی کہ عام فہم بندہ بھی ان ساری چیزوں کا مشاہدہ ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے۔ تو پھر آگے بتایا کہ دیکھو کہ جس نے اپنی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کی اور مال بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں، پھر حق کی تصدیق بھی کی، اچھی بات کی تصدیق بھی کی، تو پھر اس کے لیے وہی راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو ہے، جو کہ بخیل بھی ہے اور اچھی بات کو بھی جٹلاتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ راستے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ اینڈ آف دا ٹائم اس کا مال، اس کا جو کچھ بھی جائیداد وغیرہ ہے اس کے کام نہ آئے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام جو تھا رہنمائی کرنا تھا، بتانا تھا، جو کہ ہر چیز کو ہمیں اس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیا کہ ہم کسی بھی حصے کو کھول لیں، تھوڑا سا بھی اگر ہم زندگی میں سے اپنا ٹائم نکال کر اس کو دیں تو یہ ہماری بہت اچھی رہنمائی کرتا ہے قرآن کا ہر حصہ۔ تو پھر یہ ہے کہ آگے انجام بھی بتا دیا گیا کہ پھر ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، آگ میں ان کو جلنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ لیکن کیا ہے کہ اس آگ سے جو متقی ہوں گے ان کو دور رکھا جائے گا۔ ان کا کیا کام تھا وہ بتا دیا گیا کہ وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں تو عدلے بدلے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان بے غرض ہو کے کچھ کرتا ہے تو اس کا اخلاص بڑھ جاتا ہے، اس کے رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دوسروں سے شکریہ کی امید رکھ کے یا کوئی کسی مطلب کی خاطر کرتا ہے تو جب اسے ویسا رسپانس نہیں ملتا تو انسان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ پھر بدل جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالا مال کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے جو کام اس سورہ میں بتائے گئے خالصاً اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی بھی سورہ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔